دانش جویان کے 5 سال۔ دانش جویان نے اپنے قیام کے 5 سال کامیابی سے مکمل کر لیے ہیں۔ اس موقع پر ان تمام لوگوں کو جو اس قافلے میں شامل رہے ہیں اور بطور خاص ان لوگوں کو جنہوں نے دانش جویان کے گروپ میں پوسٹ کرنے اور اس کے یوٹیوب چینل کے کام میں تعاون کیا ہے، تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایران کی جدید فارسی میں دانش جویان سے مراد طالب علم ہے، مگر ہندوستانی فارسی میں جو اپنے لسانی اور ادبی معاملات میں خود مختار ہے، دانش جویان وہ تمام لوگ ہیں جو دانش جویائی میں مصروف ہیں و نیز علم اور عقیدے میں امتیاز کرتے ہیں۔ چنانچہ بیداری پھیلانے اور روشن خیالی کو فروغ دینے کی اس پہل کو دانش جویان کا نام دیا گیا ہے اور ٹریڈ مارک کے طور پر دانش اور جویان کو ملا کر لکھا گیا ہے تاکہ امتیاز برقرار رہے۔ دانش جوئی علمی سرگرمی کی بنیاد ہے، اسی لیے 30 اپریل 2020 کو دانش جویان کے نام سے ایک گروپ تشکیل دیتے وقت ایک نوٹ پیش کیا گیا کہ یہ انجمن ان اردو والوں کے لیے ترتیب دی گئی ہے جو علم کے جویاں ہیں اور شعر و ادب و نیز فنون لطیفہ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس بزم میں تمام علوم اور شعر و ادب سے متعلق ہر قسم کے مواد کا خیر مقدم ہے، مگر السلام علیکم و نیز دعا، تعویذ اور گلدستوں سے پرہیز لازم ہے۔ مذہبی عقیدہ قطعی طور پر نجی معاملہ ہے، اس لیے عبادت کے بارے میں تلقین و ہدایت سے گریز اس کی علمی اور ادبی حیثیت کو برقرار رکھنے میں معاون ہوگا۔ بقیہ معاملے میں اراکین اپنی آراء کے اظہار میں آزاد ہیں۔ اظہار خیال کی یہ آزادی علمی گفتگو کی معروضیت کو مجروح نہ کرے گی، امید ہے اس کا خیال رکھا جائے گا۔ ہمارے لیے یہ باعث مسرت ہے کہ گزشتہ 5 برس میں دانش جویان سے وابستہ تمام لوگ اس موقف پر قائم رہے ہیں اور اپنے حصے کا چراغ جلاتے رہے ہیں۔ دانش جویان کی بزم میں ہر صبح 9 بجے کسی ہندوستانی یا بین الاقوامی زبان کی نظم کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے تحت تنہا انور بھدرکی صاحب نے 500 سے زیادہ جدید اڑیا نظموں کا اڑیا سے براہ راست ترجمہ کر کے پیش کیا ہے۔ ان کی 2 کتابیں لفظوں کا بے کنار سمندر اور شاعرات کی نظموں پر مشتمل کتاب لفظوں کی لامحدود اڑان شائع ہو چکی ہے۔ امید ہے تیسری کتاب بھی منظر عام پر آئے گی۔ اسی طرح ڈاکٹر فیروز عالم نے ہر جمعے کی صبح کبیر بانی کا جو سلسلہ چلایا، اس پر مشتمل ان کی کتاب جلد ہی منظر عام پر آنے والی ہے۔ فارسی نے ہماری زبان میں شیرینی اور لطافت پیدا کی ہے اور اسے نئی بلندیوں سے آشنا کیا ہے۔ فارسی سے خوشہ چینی اظہار بیان میں آج بھی مددگار ہے، اس لیے ہر صبح 8 بجے فارسی شعر اور اس کے ترجمے کا جو سلسلہ گزشتہ 5 برس سے جاری ہے، اس میں ایک خوشگوار اضافہ یہ ہوا ہے کہ پروفیسر عراق رضا زیدی صاحب نے فیضی کو اپنے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اکبر کے نورتنوں میں ایک فیضی بھی ہیں جو فارسی کے صف اول کے شاعر ہیں، جن کے شعری کارناموں سے اردو والے کم واقف ہیں۔ عراق رضا زیدی صاحب جس خوبی سے فیضی کے اشعار کی تشریح پیش کر رہے ہیں، امید ہے کہ ان کی کتاب شائع ہوگی تو اس سے اردو والوں کو فیضی فہمی میں بہت مدد ملے گی۔ ڈاکٹر محمد حسین نے کلام حافظ پر توجہ مرکوز کی ہے تو احمد بدر صاحب نے ان شعراء کو پیش کرنا شروع کیا ہے جو عموماً نظر سے اوجھل رہے ہیں۔ وہ فارسی ربائی کے منظوم تراجم بھی ڈھونڈ کر پیش کرتے رہے ہیں۔ یہ سب احباب
ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں۔ مقررہ وقت پر پابندی سے نظم کا ترجمہ یا فارسی شعر پیش کرنا بہت نظم و ضبط کا مطالبہ کرتا ہے۔ دانش جویان کی ایک اور وجہ تسمیہ بھی ہے۔ جب شاہ ایران کے خلاف تحریک چل رہی تھی تو بعض اوقات ایرانی طلبہ کا کوئی گروہ رات گئے جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں وارد ہوتا، ہاسٹل کے ڈرائنگ روم میں ان کے ٹھہرنے اور کھانے کا انتظام کر دیا جاتا۔ اگلے دن وہ منہ پر کپڑا باندھ کر ایرانی سفارت خانے کے سامنے مظاہرہ کرتے اور پھر اچانک ہوا میں تحلیل ہو جاتے تاکہ پولیس ان کو گرفتار کر کے واپس ایران نہ بھیج دے، جہاں عقوبت خانے ان کے منتظر ہوتے۔ ان طالب علموں کی تنظیم کا نام دانش جویان ایران تھا۔ بالآخر شاہ بھاگ گیا۔ کئی دہائی کے بعد ان لوگوں کے بارے میں رفتہ رفتہ اطلاع ملی کہ نام نہاد اسلامی انقلاب کے بعد ان خوبرو نوجوانوں پر اتنا ظلم ڈھایا گیا کہ بیشتر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ جو بچ گئے وہ عراق سے جنگ میں کام آ گئے۔ اب صرف ان کی یاد باقی ہے۔ تازہ خواہی داشتن گر زخم ہائے سینہ را، گاہے گاہے باز خاں این قصہ پاری نارا۔ ایک گروپ کی شکل میں 30 اپریل 2020 کو دانش جویان کی ابتدا ہوئی۔ 30 اپریل وہ متورک تاریخ ہے جب 1975 میں ویتنام کی جنگ ختم ہوئی اور ایک ناتواں قوم نے دنیا کی دو بڑی سامراجی قوتوں فرانس اور امریکہ کو اپنے خطے سے نکال باہر کیا۔ جنگ کے آخری مرحلے میں ہو چی منہ نے یہ ہدف مقرر کیا تھا کہ محنت کشوں کے عالمی دن یعنی 1 مئی سے پہلے سائگون پر قبضہ کر لیا جائے، اور یہی ہوا۔ ایک کمزور اور پسماندہ ویتنامی قوم نے 1 نومبر 1955 سے 30 اپریل 1975 تک کامیاب جنگ لڑی اور ویتنام کو ایک آزاد متحدہ سوشلسٹ ریاست بنا ڈالا۔ انسانی تاریخ میں یہ دن سامراجی نوآبادیات کی شکست کے جشن کا دن ہے۔ یہ دن حوصلہ بخشتا ہے کہ ایک دن فلسطین بھی کامیابی کے پرچم لہرائے گا اور صہیونیوں کو اپنی سرزمین سے نکال باہر کرے گا۔ اسرائیل نے امریکہ اور بعض یورپی ممالک کی پشت پناہی میں ارض فلسطین میں اور بطور خاص غزہ میں نسل کشی کی جو انسانیت سوز مہم چلائی ہے، اس نے عالمی ضمیر کو جھنجھوڑ دیا ہے۔ عالمی فوجداری عدالت نے نیتن یاہو اور اس کے بعض ساتھیوں کو جنگی مجرم قرار دے دیا ہے۔ وہ لوگ بہت سے ممالک کا سفر نہیں کر سکتے کہ وہاں انہیں گرفتار کر لیا جائے گا، مگر اسرائیل امریکہ کے زیر سایہ اب بھی ظلم سے باز نہیں آ رہا ہے۔ مگر کب تک؟ امریکی سامراج خود روبہ زوال ہے۔ دنیا ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے جس میں امریکہ اپنی بالادستی کھو رہا ہے اور ایشیائی ملک چین متلے پر چھا رہا ہے۔ اپنی بالادستی اور معاشی سیاسی استحصال کو برقرار رکھنے کے لیے امریکہ طرح طرح کے حربے آزما رہا ہے۔ اس کے رویے میں شدت بڑھتی جا رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی نئی تعریف یعنی ٹیرف پالیسی نے چین، ویتنام، کیوبا جیسے کمیونسٹ ممالک کو چھوڑ کر باقی دنیا میں بھونچال کی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ جواب میں ان ممالک نے بھی جب امریکی مصنوعات پر محصول میں اضافہ کر دیا تو امریکہ قلع بازی کھانے لگا اور نت نئی چھوٹ دینے پر مجبور ہے۔ برکس میں شامل ممالک کی مجموعی گھریلو پیداوار امریکہ اور اس کے حلیفوں سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ ان کی آبادی بھی بڑی ہے، چنانچہ ان کی منڈی بھی بہت بڑی ہے۔ ویتنام اور کوریا کے بعد افغانستان، عراق وغیرہ میں مسلسل جنگ کرنے کے بعد امریکہ کئی سال سے یوکرین اور اسرائیل کے جنگی اخراجات اٹھاتا رہا ہے۔ نتیجے میں امریکہ انتہائی مقروض ملک بن گیا ہے۔ وہ سب سے زیادہ چین اور جاپان کا مقروض ہے۔ صورت یہ ہے
کہ چین نے $3 ٹریلین کے امریکی بانڈ خرید رکھے ہیں۔ تعریف یا ٹیرف کی موجودہ جنگ کے دوران اگر چین اپنے $3 ٹریلین کے امریکی بانڈ فروخت کر ڈالے تو امریکی معیشت زمین پر آ جائے گی۔ ڈالر کی بالادستی ختم ہو رہی ہے۔ برکس کے ممالک نے دوسری کرنسی میں تبادلہ شروع کر دیا ہے۔ جس دن امریکی سامراجیت ختم ہوگی، صہیونی بربریت بھی اپنی موت آپ مر جائے گی اور ویتنام کی طرح فلسطین بھی ایک خوشحال ملک بن کر ابھرے گا۔ امریکہ کی معاشی تباہی کے ساتھ عالمی سطح پر کچھ اور خطرات بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان جو سرد جنگ شروع ہوئی، اس میں امریکہ نے ناٹو جیسے فوجی اتحاد کی تشکیل کی تھی تاکہ وہ اپنے اتحادی ممالک کے ساتھ مل کر سوویت یونین کا مقابلہ کر سکے۔ سرد جنگ کے خاتمے پر امریکہ اور روس کے درمیان جو معاہدہ ہوا، اس میں طے پایا کہ ناٹو کو ختم کر دیا جائے گا، مگر امریکہ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ امریکی سربراہی میں یہ فوجی اتحاد نہ صرف باقی رہا بلکہ اس نے 100 سے زیادہ فوجی چھاؤنیاں بنا کر روس اور چین کی ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ ساتھ ہی اس نے تیسری دنیا کے نیم ترقی یافتہ یا غیر ترقی یافتہ ممالک کی ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ اگر کسی ملک نے امریکی مفاد کی پاسداری میں ذرا بھی کوتاہی کی تو اس پر معاشی پابندی لگا دی جاتی ہے۔ اب حالات نے جو پلٹا کھایا ہے تو امریکہ خود الگ تھلگ جا پڑا ہے۔ روس یوکرین کی جنگ شروع ہوتے ہی امریکہ نے روس پر معاشی پابندی لگا کر اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا چاہا، مگر یہ الٹا پڑا۔ روس نے امریکہ اور اس کے حلیف یورپی ممالک کو سستے تیل اور گیس کی فراہمی روک دی تو یورپ میں معاشی کوہرام مچ گیا۔ ان کی خوشحالی بدحالی میں بدلنے لگی۔ روس نے چین، ہندوستان اور دیگر ممالک کو تیل اور گیس بیچنا شروع کر دیا، جس سے ایک نئی منڈی تشکیل پانے لگی۔ برکس کے پلیٹ فارم پر متحد ان ممالک کا معاشی اتحاد اور مقامی کرنسی میں ڈالر کا کاروبار، ڈالر کی بالادستی کے خاتمے کا اعلان ہے۔ مزید برآں بگڑتی معیشت کی وجہ سے امریکہ نے ناٹو فوجی اتحاد میں شامل ممالک کے دفاعی معاملات میں آناکانی شروع کر دی ہے۔ سب سے بڑا دھوکہ یوکرین کے ساتھ ہوا ہے، جس کو امریکہ نے جنگ میں دھکیلا تھا۔ اب اس نے نہ صرف مزید جنگی ہتھیار دینے سے انکار کر دیا ہے بلکہ جنگ سے تباہ اس ملک سے اپنے ہتھیار کی قیمت مانگ رہا ہے جو کئی بلین ڈالر ہے۔ عدم ادائیگی کی صورت میں یوکرین کی قیمتی معدنیات پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ حالات سے گھبرا کر یورپ کے ان ملکوں نے جو ناٹو کے دفاعی پروگرام پر تکیہ کیے بیٹھے تھے، خود اسلحے کی پیداوار شروع کر دی ہے۔ ہتھیار سجاوٹ کے لیے نہیں بنائے جاتے۔ خبر آ رہی ہے کہ جرمنی کی موٹر بنانے والی ووکس ویگن کمپنی بھی اب ہتھیار سازی کی طرف قدم بڑھا رہی ہے۔ جرمنی میں نازیزم کے بڑھتے ہوئے رجحان کے پیش نظر یہ بہت خطرناک ہے۔ دیگر ترقی یافتہ ممالک میں جو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے فاشزم کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے مگر اس کی گونج اردو کے اخبارات و مطبوعات میں کم ہی سنائی دیتی ہے۔ ترقی پسند تحریک کے عروج تک جو اخبارات و رسائل سماجی، سیاسی، اقتصادی موضوعات پر مضامین چھاپتے تھے، وہ اور ان کے قارئین کہاں چلے گئے؟ ایک مثال پر غور کر لیتے ہیں۔ پنڈت وشنو دگمبر پالوسکر اپنے عہد کے بڑے موسیقار تھے۔ موسیقی کے گوالیار گھرانے سے نسبت رکھنے والا ان کا خاندان آج بھی ان کے نام کو روشن کیے ہوئے ہے۔ پنڈت وشنو دگمبر پالوسکر کی شہرت کی ایک اور وجہ بھی ہے۔ انہوں نے 5 مئی 1901 کو لاہور میں موسیقی کے گندھرو مہا ودیالیہ کی بنیاد رکھی تھی، میں ایک نئی روایت کی ابتدا کی
जगह जगह उस तर्ज के विद्यालय बनते चले गए। चुनांचे दिल्ली में भी एक गंधर्व महाविद्यालय अरसे दराज से काम कर रहा है। किसी नई रिवायत की बुनियाद डालना आसान नहीं होता। जब एतराज़ हुआ कि तानसेन तो उस्तादी शागिर्दी की रिवायत से पैदा होता है, किसी यूनिवर्सिटी में मौसीकी की तालीम पाकर कोई तानसेन कैसे बन सकता है, तो पालुस्कर ने कहा, हम भी जानते हैं कि यूनिवर्सिटी में मौसीकी की तालीम से कोई तानसेन नहीं बन सकता। हम यूनिवर्सिटी के ज़रिए तानसेन बनाना नहीं चाहते, कानसेन पैदा करना चाहते हैं। इसलिए कि हवा का रुख बदल रहा है। अगर हिंदुस्तानी क्लासिकी मौसीकी के सुनने वाले नहीं होंगे तो मौसीकी अपनी मौत आप मर जाएगी। हुआ भी यही। उन इदारों ने जो कानसेन पैदा किए उसमें से बहुत से बड़े मौसीकार भी पैदा हुए। हमने भी अगर कानसेन पैदा करने की कोशिश की होती तो उर्दू ज़बान व अदब का इतना बुरा हाल नहीं होता। इब्न सफ़ी और उस कबील के लिखने वालों की अदबी कद्र कीमत चाहे जो भी तय की जाए, मगर इससे इनकार नहीं कि उन लोगों ने क़ारीन की जो बड़ी तादाद पैदा की, क्या उनमें संजीदा अदीब और उनके संजीदा अदब पढ़ने वाले पैदा नहीं हुए? 1960 की दहाई से यरकान ज़दा अदब का एक ऐसा रुझान शुरू हुआ जिसका नारा था कि हम अपने लिए लिखते हैं। अगर आप अपने लिए लिखते हैं तो छपवाकर ज़बरदस्ती दूसरों के सर क्यों मढ़ते हैं? न सिर्फ कारी नाला है बल्कि अब तो लाइब्रेरियां भी ऐसी किताबों को कबूल करने से इनकार कर देती हैं। उसी ज़माने में बाज़ौक़ कारी की तलाश शुरू हुई। किसी गैबी आले से नाप तोल कर बताया गया कि तरसील किसी भी हालत में 80% से ज़्यादा नहीं होती। इसीलिए तरसील की नाकामी का अलमिया पैदा होता है। बाज़ौक़ कारी के लिए हयात परस्ती के ऐसे मयार कायम किए गए कि कारी घबराकर बाहर भाग निकला। अब हर तरफ उसकी तलाश जारी है। सेमिनार और वर्कशॉप में सामीन और क़ारीन की घटती तादाद का मातम जारी है। पहले कारी भाग निकला और अब उर्दू को मादरी ज़बान गर्दानने वाली आबादी भी शुमाल की रियासतों में घटती नज़र आ रही है। मरदमशुमारी के मुताबिक 2001 में हिंदुस्तान में उर्दू बोलने वालों की कुल तादाद 5,15,36,111 थी, जो मुल्क की कुल आबादी का 5.18% थी। 2021 में यह आबादी घटकर 5,07,72,613 रह गई, जो कि मुल्क की बढ़ती हुई आबादी का महज 4.19% है। इसका मतलब ये हुआ कि मुल्क की आबादी में इजाफे के साथ उर्दू आबादी में इजाफा होने के बजाय ये आबादी घट गई है। ऐसा क्यों हुआ? उर्दू आबादी में कमी शुमाली हिंदुस्तान की रियासतों में हुई है। जनूब की किसी भी रियासत में उर्दू आबादी में तखफीफ नहीं हुई। यहाँ तक कि अंडमान और लक्षद्वीप जज़ायर में भी नहीं। एक इस्तिस्ना गोवा है, जहाँ 2001 से 2011 के दौरान उर्दू आबादी में 41,000 अफराद कम हो गए। अलबत्ता मगरबी हिंदुस्तान में गुजरात एक ऐसी रियासत है जहाँ 2001 से 2011 के दौरान उर्दू आबादी में 71,000 अफराद कम हो गए। उर्दू आबादी में ज़्यादातर कमी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड वगैरह में हुई है। उर्दू बोलने वालों की गालिब अक्सरियत तो मुसलमानों की है, जिनकी आबादी में कमी नहीं आई है। ज़बान का कोई मज़हब नहीं होता, फिर भी उर्दू ज़बान के मसाइल की जो पेचीदगी है उसका एक पहलू मुसलमान और उर्दू ज़बान के बाहिमी रिश्ते का भी है। इस ताल्लुक़ की मजहबी, सकाफ़ती और इल्मी बहुत से वजहें हैं। आइनसाज असेंबली में जब इब्तदाई दिनों में ज़बान का मसला पेश हुआ तो हालात ऐसे हो गए गोया अब इस तनाज़े की वजह से आइनसाजी के दीगर मामलात भी रुक जाएंगे।
چنانچہ طے پایا کہ زبان کے مسئلے پر آخر میں گفتگو کی جائے۔ بالآخر آئین ساز اسمبلی میں زبان پر بحث 12 ستمبر 1949 کو شام 4 بجے شروع ہوئی۔ طویل مباحثے کے بعد 14 ستمبر کو جب ووٹنگ ہوئی تو ہندوستانی کے حق میں کل 14 ووٹ پڑے۔ پھر جب دیوناگری کے ساتھ اردو رسم خط کو شامل کیے جانے پر رائے شماری ہوئی تو اس کے حق میں 12 ووٹ پڑے تھے۔ ظاہر ہے کچھ لوگ اردو رسم خط کو کسی بھی طرح برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جو طے پایا وہ ایک طرح کا سمجھوتا تھا۔ یہ سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوا، لگاتار دباؤ بنایا جاتا رہا کہ اردو کا رسم خط ناگری کر دیا جائے۔ یہ رویہ آج کے ہندوتوا کے رویے سے بہت مماثل ہے۔ اس سلسلے میں جو بحثیں ہوئیں ان میں سے بہت سے لوگوں کو 1970 کے آس پاس کی وہ بحث یاد ہوگی جو دھرم یگ میں دھرم ویر بھارتی کے ایک مضمون سے شروع ہوئی تھی، جس میں انہوں نے اردو کا رسم خط بدلنے کی وکالت کی تھی۔ اسی بحث میں راہی معصوم رضا نے رسم خط بدلنے کی وکالت کرتے ہوئے اپنے مضمون میں عوام کی اردو رسم الخط سے وابستگی کا مذاق اڑایا تھا اور کہا تھا کہ عوام کا کیا ہے، وہ تو انگوٹھا ٹیک ہوتے ہیں۔ اسی لیے فیصلہ ان کی ثوابدید پر نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ اس خیمے کا یہ بھی الزام تھا کہ کچھ لوگ ذاتی مفاد کی خاطر اردو والوں کی لیڈری کرتے ہیں اور وہی رسم خط کی تبدیلی کے مخالف ہیں۔ اس کے جواب میں کرشن چندر نے اردو کی جگہ ناگری کو اپنانے کی تمام دلیلوں کا جواب ماہنامہ شاعر میں دیا تھا، جس کا عنوان تھا انگوٹھا ٹیک بنام گھٹنا ٹیک۔ اس میں کرشن چندر نے لکھا تھا کہ اردو کی لیڈری نہ آسان ہے اور نہ اس میں ہندی کی طرح پیسہ ملتا ہے۔ ایک بار اردو کی لیڈری کر کے دیکھیے تو آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا۔ اس بحث میں بہت سے لوگوں نے حصہ لیا تھا، میں نے محض 3 لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ کوئی اکیلی بحث نہیں تھی۔ دباؤ بنانے کے لیے طرح طرح کے حربے آزمائے جا رہے ہیں، مگر اردو والوں نے اپنی زبان اور اس کے رسم خط کے تحفظ میں بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ ان کا موقف ہمیشہ سائنسی بنیاد پر قائم رہا کہ زبان سماجی طور پر تسلیم شدہ اشاراتی نظام ہے جو صوتی یعنی بول کر اور بصری یعنی لکھ کر ہر 2 طرح سے انسانی تجربات کی ترسیل کا ذریعہ بنتی ہے۔ آوازوں کے مجموعے یعنی زبان اور رسم خط کی نشو و نما صدیوں تک ساتھ ساتھ ہوتی ہے، تب وہ ایک دوسرے سے مربوط ہو پاتے ہیں۔ چنانچہ جس زبان کے لیے جو رسم خط اپنایا جاتا ہے وہ طویل مدت میں اس زبان کی ضرورتوں کے سانچے میں ڈھلتا ہے۔ اس عمل میں خود زبان بھی اپنے آپ کو رسم خط کے مطابق بناتی ہے۔ یہ عمل سینکڑوں برس میں انجام پاتا ہے اور اس کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ اس لیے اردو والے اپنے اس موقف پر ڈٹے رہے کہ اردو اسی رسم خط میں لکھی جائے گی جس میں اب تک لکھی گئی ہے۔ ان کو اپنی عظیم الشان وراثت کا بھی علم تھا کہ موجودہ اردو الف با جس حروف تہجی کی اضافہ شدہ اور بہتر شکل ہے وہ رومن کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ مستعمل رسم خط ہے۔ اس کے بعد بھی یہ بحث جاری رہی اور اردو پر طرح طرح سے دباؤ ڈالا جاتا رہا۔ مثلاً ایک بحث ہندی ماہنامہ ہنس کے مارچ 1987 کے شمارے میں نامور سنگھ کے مضمون باسی بھات میں خدا کا ساجھا سے شروع ہوئی تھی، جس میں انہوں نے اردو کو دوسری سرکاری زبان بنائے جانے کی مانگ کی مخالفت کرتے ہوئے زبان اور رسم خط کے تعلق سے بہت سی باتیں کہیں۔ اسی شمارے میں گوتم نولکھا نے اس کے جواب میں ایک مضمون لکھا جس کا عنوان تھا بھاشا سمسیا اور ہندی۔ پھر تو بحث چل پڑی۔ مذہبی ہندوتوا پورے ملک کو ہر لحاظ سے یکرنگ کرنے کے درپے ہے۔ وہ اگر اپنے مقصد میں کامیاب رہتا ہے
تو لسانی بوق المنی کہاں باقی رہے گی؟ جب حالات دگرگوں ہوئے تو سیاسی جماعتوں نے بھی اردو سے بے اتنائی برتنی شروع کر دی۔ آزادی کے بعد کئی دہائی تک کانگریس کا لٹریچر اردو میں چھپتا تھا۔ ہندی کی طرف سوشلسٹوں کا جھکاؤ تقریباً جن سنگھ جیسا ہے، پھر بھی بعض ریاستوں میں وہ اپنے پرچے اردو میں بھی چھاپتے تھے۔ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا نہ صرف اردو ہفت روزہ حیات شائع کرتی تھی، بلکہ اس کے دفتر میں اردو کا باقاعدہ ایک سیل کام کرتا تھا۔ سی پی آئی ایم، جس کا مرکزی دفتر 1977 تک کلکتے میں تھا، اس کی ترجمانی کسان مزدور نامی اردو ہفت روزے سے ہوتی تھی، جس کے ایڈیٹر محمد امین صاحب تھے۔ غرض یہ کہ جن سنگھ کو چھوڑ کر ان تمام جماعتوں کے موقف کو سمجھنے کے لیے اردو میں وافر مواد چھپتا تھا۔ جیسے جیسے حالات بدلے، ان جماعتوں نے بھی اردو سے منہ موڑ لیا۔ نتیجے میں اردو کا قاری یا تو وہ پڑھتا ہے جو دائیں بازو کی جماعتیں چھاپتی ہیں، یا ہندی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ رفتہ رفتہ اس کو ہندی میں سیاسی لٹریچر اور پھر ہندی اخبار پڑھنے کی عادت ہوتی چلی گئی۔ آج جب ہندی کے مقابلے میں اردو والوں میں سیاسی بیداری کی کمی کا شکوہ کیا جاتا ہے تو اس پہلو پر بھی غور کیا جانا چاہیے۔ عام طور سے دائیں بازو کی جماعتوں اور بطور خاص مذہبی بنیاد پر بننے والی جماعتوں کا معاشی اور سیاسی معاملات سے سروکار بہت کم ہوتا ہے۔ وہ مذہبی مباحث اور فرقہ وارانہ مباحث میں لوگوں کو الجھائے رکھتی ہیں۔ مسلمانوں کی ایسی قدامت پرست جماعتیں یا تو مسلکی تنازع میں الجھی رہتی ہیں، یا پھر ان کی توجہ حجاب اور طلاق ثلاثہ جیسے مسائل پر مرکوز ہوتی ہے۔ یہ قدامت پرست جماعتیں ملک کے زرعی بحران، صنعتوں کے خاتمے اور ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بھیانک بے روزگاری، عالمی سطح پر سرمایہ سری یعنی اولیگارکی کے فروغ اور آمریت یعنی فاشزم کے بدلاتے بادل کے اسباب و علل کا تجزیہ کرنے سے قاصر ہیں۔ نتیجے میں ان سے وابستہ لوگ، ان کے لٹریچر پر اکتفا کرنے والے لوگ قومی سطح کے مسائل پر مبنی ڈسکورس میں حصہ لینے سے گریز کرتے ہیں۔ پھر اس ڈسکورس سے پہلو تہی کرنے کے بعد یہ توقع کرتے ہیں کہ ان کے ترجیحی معاملات میں پورا ملک بول پڑے۔ یہ قدامت پرست طبقہ دوسروں کی عاقبت کے بارے میں اس قدر فکر مند ہوتا ہے کہ ہر وقت لوگوں کو ان کے اعمال کا حساب مانگتا ہے، جس کے حساب کا اختیار صرف خدا کو ہے۔ ہر ایرا غیرہ ہمہ وقت دوسروں کی تلقین کے لیے تیار رہتا ہے اور طے کرتا ہے کہ کون مسلمان ہے اور کون اس دائرے سے خارج ہے۔ نماز، روزہ، حج اور ان سب کی مسلکی باریکیاں ان کے محبوب موضوعات ہیں، مگر کبھی کسی رشوت خور، زکوٰۃ خور، یتیموں بیواؤں کا مال ہڑپ کرنے والوں، وقت کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کرنے والوں کے خلاف لب کشائی نہیں کرتا ہے۔ یہ لوگ اس سبق کو بھول گئے ہیں کہ انسان کی تمام سماجی سرگرمی کا مقصد ایک عادل سماج کا قیام ہے، جو حیات و کائنات اور اس کی بوق المنی کا ضامن ہے۔ دیگر سرگرمیوں کی طرح دانشورانہ سرگرمی بھی اسی کا حصہ ہے اور فنون بھی اسی سے عبارت ہیں۔ حصول رزق کا کام تو سماج کی تشکیل سے پہلے تب بھی جاری تھا جب انسان گروہ میں رہتا تھا، مگر سماجی زندگی کو اس لیے منظم کیا گیا کہ ہر فرد کے حقوق و فرائض متناسب ہوں اور وہ اپنی مرضی سے خلاقانہ زندگی بسر کر سکے۔ اس بنیادی مقصد سے گریزاں لوگ اس جدوجہد کا مقصد سمجھنے سے قاصر ہیں جو انسان اور قدرتی وسائل کے استحصال کے خلاف جاری ہے۔ اردو کا دانشور طبقہ جو اس قومی جدوجہد میں شامل ہے اور سماجی ڈسکورس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، وہ ان قدامت پرست جماعتوں یا ان کے حاشیہ برداروں سے مکالمہ کرنا چاہے تو قدامت پرست لوگ خدائی فوجدار بن کر اس کی ذاتی زندگی میں اتنی مداخلت کرتے ہیں کہ وہ پناہ مانگتا ہے۔
روشن خیال طبقہ جب اردو میں اپنا قاری نہیں پاتا ہے تو انگریزی کو اپنی سرگرمی کا ذریعہ بنا لیتا ہے۔ پھر اردو میں وہی بچتا ہے جو دائیں بازو کی قدامت پرست جماعتوں اور بطور خاص مذہبی بنیاد پر بننے والی جماعتوں کا بیانیہ ہے۔ اردو کے اخبارات بھی اسی بیانیے کی ترجمانی کرتے نظر آتے ہیں، لہٰذا جو قاری اس سے مطمئن نہیں ہیں وہ ہندی یا انگریزی کی راہ لیتے ہیں۔ اسی لیے دانش جویان میں ہم نے ابتدا سے دو بات کی پابندی کی کہ اس میں گفتگو عقیدے کی بنیاد پر نہیں ہوگی، علم کی بنیاد پر ہوگی، اور دویم یہ کہ اس میں سارا کام صرف اردو اور رومن رسم خط میں ہوگا۔ اردو کے ساتھ انگریزی اس لیے ہماری مجبوری ہے کہ فی زمانہ ہماری بیشتر علمی سرگرمیوں کا سوتا وہیں سے پھوٹتا ہے۔ 5 سال کے کامیاب سفر کے بعد ہمیں یہ دیکھ کر مسرت ہوتی ہے کہ ہم دانش جویان کے مکالمے کو بین الاقوامی مباحث سے جوڑنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ لاطینی امریکہ اور افریقہ کے ممالک و نیز اپنے پڑوس کی چھوٹی بڑی ریاستوں میں شاید ہی کوئی بچا ہو جس میں رونما ہونے والے واقعات کے تجزیے سے دانش جویان کا دامن خالی رہا ہو۔ اسی طرح سیاسی، معاشی اور دیگر امور پر ہونے والی قومی اور بین الاقوامی مباحث سے اردو کا دامن پر کرنا بھی دانش جویان کی سرگرمی کا حصہ رہا ہے۔ دانش جویان کا حلقہ چھوٹا ہی صحیح، مگر ہم نے اپنے حصے کا چراغ جلایا ہے اور گزشتہ 5 برس سے اسے روشن رکھا ہے۔ اس میں ان ساتھیوں کا بھی بڑا ہاتھ ہے جو دانش جویان میں متنوع موضوعات پر کچھ نہ کچھ پوسٹ کرتے رہے ہیں۔ مدیح الرحمن صاحب تو تقریباً ہر دن کچھ نہ کچھ پیش کرتے رہے ہیں۔ امید ہے کہ آنے والے دنوں میں نہ صرف دانش جویان کی بزم میں بلکہ دانش جویان کے یوٹیوب چینل پر بھی سرگرمی میں اضافہ ہوگا اور ہم اپنے سیکولر جمہوری بیانیے کو زیادہ بڑی آبادی تک پہنچا سکیں گے۔ ممکن ہے اس چراغ سے اور بھی بہت سے چراغ روشن ہوں، اس لیے حلقہ کیے بیٹھے رہو اس شمع کو یارو، کچھ روشنی باقی تو ہے ہر چند کے کم ہے۔